مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے محفل کیوں کرتے ہوں، تو اگر میں یہ جواب دوں شام والے کرتے ہیں، وہ یمن والے کرتے ہیں، پاکستان والے کرتے ہیں، انڈونیشیا والے کرتے ہیں، مراکش والے کرتے ہیں، تو میری لوگ گردن اڑا دیں، وہ کہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ کرتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ، حدیث پڑھ، بخاری سے پڑھ، مسلم سے پڑھ، مجھے یوں کہیں گے۔ پر امام احمد بن حنبل کو تو کسی نے نہیں کہا اس وقت کہ تمہاری گردن کو یوں کر دیں گے، یفعلون مکہ، یہ بھی بھلا کوئی دلیل ہے؟ سفیان بن عیینہ کرتے تو کیا ہوا، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ قرآن حدیث پڑھے، انہوں نے کہا نہیں وہ کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عباس بن عبد العظیم کہتے ہیں کہ جب فضل بن زیاد نے کہا کہ دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا ادرکت الناس بالبصرۃ و بمکہ، انہوں نے کہا میں نے مکے کے لوگوں کو دیکھا، بصرے کے لوگ بھی یہ کرتے تھے۔ وَيَرْوِي اہل المدینہ فی ھذا اشیاء، اور اہل مدینہ کے تو اس کے بارے میں کچھ روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فضل بن زیاد نے کہا اچھا اگر مکے کے لوگ کرتے ہیں اور سفیان بن عیینہ کرتے ہیں تو میں بھی یہ کرتا ہوں، تو پھر جب میں کروں ایسا، تو میں نے کہا پھر میں نے کہا جب میں ایسا کروں تو کیا دعا کیا مانگوں؟ کالا بما شئت، انہوں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو دعا کر، جو چاہتا ہے۔ کالا ففعلت کما امرنی وهو خلفی یدعو قائما ویرفع یدیہ، میں نے یوں ہی دعا کی، امام احمد بن حنبل میرے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح دعا کی۔ اب یہ جو عمل ہے جس کو حافظ ابن القیم نے امام احمد بن حنبل کا عمل بتایا اور لوگوں کا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں آتا، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ خدا کا فرمان، نہ مصطفیٰ کا فرمان، مگر انہوں نے تو ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کام نیک ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، رب سے دعا مانگنی ہو، تو وہ کام اگر نئے فارم، نئے حیت و کیفیت میں کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کو انکرج کر رہے ہیں، نہ اس کے ابن قیم نے رد کیا ہے، نہ امام احمد بن حنبل نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ختم قرآن کیا کریں اور لوگوں کو بلایا کریں اور ختم قرآن پر محفل کریں جس طرح سے انہوں نے کی ہے۔ اب محفل میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں ختم قرآن کی محافل۔ ختم قرآن کی بات ہو گئی، اب اس پر ایک سوال چھوٹا سا ذہن میں ہے، شاید وہ کسی کے اور ذہن میں بھی آ جائے، کہ آپ لوگ جب ختم قرآن کرتے ہیں تو آپ تو یوں کرتے ہیں کہ ختم قرآن کرنے کے بعد اس کا ثواب بھی کسی کو بخشتے ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے کہ ختم قرآن کیا جائے اور اس کا ثواب کسی کو پہنچایا جائے، کسی کو اور کو بخش دیا جائے؟ اس کی دلیل یہ ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ نے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کی 24/306 ایک لمبی بحث کی ہے اسی مسئلے کے اوپر کہ کیا نیکی کا ثواب، تلاوت کلام پاک کا ثواب، حج کا ثواب، دیگر اشیاء کا ثواب کسی کو بخشا جا سکتا ہے؟ تو وہ بخشنے کی بات میں یہاں سے صرف کر رہا ہوں، اس لیے میں 1 منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ ہوا ہوں اس عبارت سے۔ حافظ ابن تیمیہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ان عبادات کا ثواب کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں، وَبِمَا يَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْبِرِّ بَلْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ انتفاع الْمَيِّتِ بِذَلِكَ، تمام ائمہ اسلام اس پر متفق ہیں کہ کسی بھی نیکی کا ثواب جو ہیں وہ مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور اس کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل ہیں، وَالْإِجْمَاعُ، مسلمان ایسا کر رہے ہیں، اجماع ہے۔ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، ہاں وہ بدعتی لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ترجمہ۔ اور دوسرا یوں کہہ لیں کہ وہ بندہ ہی بدعتی ہو گیا جو اس کی مخالفت کرے، کس چیز کی؟ ختم قرآن کی، کس چیز کی؟ ثواب پہنچانے کی، وہ بندہ بدعتی ہے۔ حافظ ابن القیم کے مشہور لائق شاگرد، ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے، سینئر نہیں جونیئر، سینئر جو ہے وہ شمس الدین ابن عبد الہادی ہے اور یہ ذرا اس سے جونیئر ہے حافظ ابن القیم۔ انہوں نے اپنی کتاب الروح کے اندر یہ لکھا، وہ کتاب الروح کے وہ لکھتے ہیں کہ
کہ وَذَهَبَ بَعْضَ أَهْلُ الْبِدْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِرَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ الْبَتَّ لَا دُعَاء وَلَا غَيْرَهُ۔ یہ بدعتی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو تو کسی چیز کا کوئی ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ بدعتی لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اب اہل البدع کون ہوئے؟ ختم قرآن کرنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے یا ختم قرآن نہ کرنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے؟ ثواب قرآن کا بخشنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے یا نہ بخشنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے؟ اب لوگ کہتے ہیں ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کام کیا، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اہل و عیال کو ختم قرآن کی محفل کے لیے جمع کرنا، خدا رسول نے تو اس کا حکم نہیں دیا مگر صحابہ نے تو یہ کیا ہے نا، عبداللہ بن مسعود نے تو کیا ہے نا، اور حضرت مجاہد نے تو کیا ہے نا، انس بن مالک نے تو کیا ہے نا، حضرت قتادہ نے تو کیا ہے نا، تو یہ سارے صحابہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو لوگ ہمہ وقت ہم سے میلاد ختم کے بارے میں صحابہ سے طلب دلیل کرتے ہیں، یہ دلیل تو صحابہ کی ہے، اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو میلاد وہ نہ کریں، کیوں؟ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق میلاد کی دلیل ان کو 12 ربیع الاول کو نہ ملی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ختم قرآن کی دلیل تو مل گئی۔ اب اس پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے گھروں میں ختم قرآن ہوتے، ان کے مدارس میں ہوتے، اور ان کی درس گاہوں میں ہوتے، یونیورسٹیز میں ہوتے، مساجد میں ہوتے، لیکن میری زندگی اتنی گزر گئی ختم قرآن کی محفل کے اشتہار لگایا جائے، بلایا جائے، آج فلاں تاریخ کو فلاں صاحب نے ختم قرآن کرنا ہے، اس نے قرآن ختم کرنا ہے، آئیں گھر والے آئیں بیٹھیں اور دعا کریں، یا اس کے اوپر انکرج کیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر کام جو صحابہ نے کیا ہے وہ کرنا اتنا ہی ہمارے دوستوں کو پیارا ہے تو ختم قرآن تو صحابہ نے کیا ہے، یہ تو کریں نا۔ اچھا، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ لوگ کرتے ہوں گے، بعد میں مجھے پتہ چلا جب میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں عمرے پر حاضر ہوا تو مدینہ یونیورسٹی میں گیا، وہاں علماء سے ملاقات ہوئی اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی تھے کچھ وہاں پر۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا اسماعیل جن والا، وہ میرا ترجمہ بھی کرتا تھا دوسرے عرب علماء کے لیے، وہ اردو بھی آتی تھی اس کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مدینہ یونیورسٹی میں ختم قرآن ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا نا مدینہ یونیورسٹی میں ختم قرآن ہوتا ہے تو وہ سارے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ پاگل بندہ، مجنون، جاہل، قرآن سے نہ واقف، حدیث سے نہ واقف، وہ کہتا ختم، یہ تو ایک اختراعی چیزیں ہیں، ختم مدینہ یونیورسٹی میں؟ یہاں تو توحید ہوتی ہے، یہاں تو سنت ہوتی ہے، تو یہ تم نے ختم قرآن کا کہاں سے نکال لیا؟ تو جلاء الافہام میرے پاس تھی، میں نے نکالی اور یہ بات میں نے کہا پڑھا، میں نے کہا صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ جمع کیا کرتے تھے لوگوں کو، آپ تو دین پڑھ رہے ہیں تو آپ ختم کریں اور لوگوں کو بلائیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ معمر کرتے تھے، احمد بن حنبل کرتے تھے اور اس کو وہ مستحب کہتے تھے، انس بن مالک، وہ یہ سارے صحابہ کی میں نے لائن لگا دی۔ میں نے کہا جو صحابہ کام کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ختم قرآن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ صحابہ کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا نہیں ہوگا۔ خیر وہ جو اسماعیل جن والا ایک لڑکا تھا جو میرے لیے ترجمہ بھی کرتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا نہیں ایسی باتیں ہم نہیں کرتے، ہم بدعات میں نہیں پڑھتے۔ تو میں نے اس سے کہا بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا بدعت وہ ہوتی ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو میں نے کہا ہاں وہ بدعت ہوتی ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو، مگر یہ تو صحابہ نے کیا ہے۔ خیر میں اس کو قائل نہ کر سکا، اور وہ جتنے لڑکے سٹوڈنٹ تھے وہ ایک ایک کر کے آگے پیچھے ہونے لگے۔ تو مجھے وہ یوں لگا کہ وہ ایک جن والا نہیں، شاید کئی جن والے ہیں، تو میں اپنی بات ان سے نہ منوا سکا، باوجود کہ یہ سارے حوالہ جات میں نے ان کو دکھا دیے، اس کے بعد وہ جو نہ بتا سکا۔